امام الانبیاء کی امت اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے قصے میں بتایا کہ تجارت سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ بتایا گیا کہ اکثریت کے ہونے سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی بلکہ تمہیں اللہ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے قصے میں سبق یہ دیا گیا کہ عمارات کے اونچا اونچا بنانے سے کامیابی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کامیاب ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کی قصے میں بتایا گیا کہ خزانہ ملنے سے، وزارت ملنے سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا گیا کہ فرعون کی بادشاہی سے کچھ نہ بنا، اسی طرح دنیا کے اسباب سے کچھ نہیں بنے گا بلکہ اللہ کی فرما برداری سے ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے یہ سارے قصے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اسباب سے اس طرح نفی کرو جس طرح پہلے زمانے میں بتوں کی نفی کی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں لات اور منات ان کی نفی کی جاتی تھی شد و مد کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ آج کے دور میں ہمیں بھی اسباب کی اسی طرح نفی کرنی ہے کہ نہیں، فصل سے جو ہے نا کامیابی نہیں ہوتی، نوکری سے کامیابی نہیں ہوتی، فیکٹریاں لگانے سے کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی تو اللہ کے فرما برداری کرنے میں ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب سے نظریں ہٹائیں اور اپنے اللہ پہ نظریں جمائیں، اسباب سے نظریں ہٹائیں اور اپنے اللہ پہ نظریں جمائیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور یہی تو کفر ہے کہ انسان کو بتوں سے امیدیں ہوں اور اللہ سے انسان نا امید ہو جائے۔ آج کل جس کی نوکری لگ جاتی ہے گورنمنٹ کی، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی اب میرے رزق کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ رزق تو دیں گے ہی صحیح، اگر ہم مدرسے میں پڑھیں گے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے، پھر بھی ہمیں اللہ ہی کھلائیں گے، سبب اللہ ہی بنائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، البتہ سبب کے طور پر ہاتھ پاؤں ہلانے بھی ضروری ہیں۔ اسلاف اپنے بچوں کو ایمان اور یقین سکھایا کرتے تھے تاکہ بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں پالتا کون ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ بچے تھے تو ان کے والدین نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو مضبوط ایمان سکھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ان کی والدہ نے ان کے لیے روٹی بنائی اور اس کو کسی جگہ چھپا دیا۔ جب بچہ مدرسے سے آیا اس نے کہا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، تو ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی اللہ کھانا دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ کھانا دیتا ہے، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا۔ بچے نے کہا امی کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگو، تم دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے گا۔ چنانچہ بچے نے مصلی بچھایا اور ننھے منھے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے امی ابو کو بھی آپ کھانا دیتے ہیں اور مجھے بھی آپ نے دینا ہے، اللہ مجھے دے دیجئے۔ پھر دعا مانگنے کے بعد اس نے کہا کہ امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تمہارا کھانا کہیں بھیجا ہوگا، تم کمرے میں جاؤ اور اسے ڈھونڈو۔ بچہ کمرے میں گیا، اس نے ڈھونڈا تو اس کو کسی جگہ کپڑے کے نیچے روٹی گرم گرم مل گئی تو وہ خوشی سے لے آیا، امی اللہ نے کھانا بھیج دیا ہے۔ چنانچہ ماں نے کہا بیٹھ کے کھا لو۔ اب روز کی روٹین بن گئی، ماں کھانا بنا کے رکھ دیتی، بچہ دعا مانگتا اور جب کھانا مل جاتا تو بچہ خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اب بچے نے جب روز کھانا کھانا شروع کیا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگی۔ چنانچہ وہ کبھی پوچھتا امی اللہ مجھے جس طرح کھانا دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کھانا دیتے ہیں؟ ماں کہتی ہاں۔ تو وہ حیران ہوتا، اچھا اللہ اتنے بڑے ہیں کہ سب کو کھانا دیتے ہیں؟ وہ کہتی ہاں۔ اچھا جانوروں کو بھی کھانا اللہ دیتے ہیں؟ ہاں اللہ دیتے ہیں۔ تو بچے کے دل میں اللہ کی عظمت بڑھتی، محبت بڑھتی، اور بچہ پوچھتا اچھا اللہ کہاں پہ ہیں، اللہ خوش ہیں ناراض ہیں؟ تو جب بچہ کویسچن کرتا تو ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، عظمت بڑھتی جا رہی ہے،
اللہ کا تعلق جڑ رہا ہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کی شان دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی فنکشن تھا اور ماں کو وہاں جانا پڑ گیا۔ ایسی مصروف ہوئی کہ اس کو یہ خیال ہی نہ رہا کہ مجھے اپنے بچے کے لیے کھانا بنا کے رکھنا ہے۔ جب اس نے وقت دیکھا تو دیر ہو چکی تھی، بچے کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو چکا تھا، تو ماں بڑی پریشان ہوئی، اسی وقت نکلی اپنے گھر واپس آنے کے لیے۔ اب راستے میں تیز تیز چل بھی رہی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہے، اے اللہ میں نے اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا تھا، اللہ آج میرا بیٹا اگر دعا مانگے گا اور اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کا یقین کہیں ٹوٹ نہ جائے، اللہ غلطی تو میری ہے، مجھے معاف کر دینا اور میرے بیٹے کے یقین کو نہ ٹوٹنے دینا۔ خیر بچی جب ماں گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بستر کے اوپر آرام کی نیند، میٹھی نیند سویا ہوا تھا۔ ماں نے جلدی سے روٹی بنا لی اور روٹی بنا کے آئی اور اپنے بیٹے کا رخسار کا بوسہ لیا اور اسے جگا کے کہا، بیٹا تجھے تو بڑی بھوک لگی ہوگی، تو آ کے سو گیا۔ تو بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، حشاش بشاش تھا، کہنے لگا امی نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں لگی ہوئی؟ امی میں جب مدرسے سے آیا تو میں نے مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگی، پھر میں کمرے میں گیا تو مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی مل گئی، امی روٹی کھائی، لیکن جو مزہ مجھے آج کی روٹی میں آیا امی وہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے میرے بچے کے یقین کو سنبھال لیا، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ چنانچہ ہندی میں روٹی کو کاکی کہتے ہیں، ان کے ساتھ نام کے یہ لفظ جڑ گیا، قطب الدین بختیار کاکی، اور یہ جب بڑے شیخ بنے اپنے وقت کے تو ان کو کہا جاتا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ دہلی میں آج بھی ایک جگہ ایک اونچا مینار بنا ہوا ہے جس کو قطب مینار کہتے ہیں، اور اس کے قریب ہی حضرت کی قبر ہے جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو یقین سکھایا کرتے تھے، آج کے ماں باپ کے اپنے یقین نہیں بنے ہوتے، وہ اپنے بچوں کو کیا یقین سکھائیں گے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم اس محنت کو کریں تاکہ ہمارا بھی یقین مضبوط ہو، ہمارے بچوں کا یقین بھی مضبوط ہو، اور ہم اعمال کے راستے کو اپنائیں اور اپنے اللہ کو منائیں۔ اب یقین بننے کے دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک ہے کثرت دعوت، انسان دعوت کثرت سے دے تو اس کا یقین بن جاتا ہے، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، وہ کثرت سے دوسروں کو ایمان کی دعوت دیا کرتے کثرت سے ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے اور ان کا اپنا یقین بن جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یقین اتنا بن گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہو۔ تو دعوت دینے سے انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ آج کل کے دور میں یہ جو دعوت و تبلیغ کا ایک محنت چل رہی ہے، یہ یقین بنانے کی محنت ہے۔ جو بندہ اس راستے میں وقت لگاتا ہے اس کا یقین بنتا ہے، اسباب کی بجائے اس کی نظر مسبب الاسباب کی طرف جاتی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے ذکر کی کثرت۔ جتنا انسان ذکر کی کثرت کرے گا اتنا اس کی توجہ اللہ رہے گی، اور ہر چیز اس کی جو ہے اور ہر حال میں وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خانوال کے اندر مسجد بنائی، اور اس مسجد کے بنانے میں انہوں نے کسی سے چندہ نہیں مانگا۔ لوگوں نے مسجد کا نام بے چندہ مسجد رکھ دیا کہ جی فلاں تو بے چندہ مسجد ہے۔ حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خود تو اتنے نہیں تھے کہ بھئی ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ وہ مسجد بنا دیں، لوگ ہی مسجد کے لیے ہدیہ دیا کرتے تھے، مگر حضرت مانگتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ نہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دے گا اور بندے پھر میرے پاس آئیں گے کہ جی مسجد کے لیے یہ لے لیجئے، تو حضرت لے لیا کرتے تھے۔ ہماری والدہ صاحبہ یہ واقعہ سنایا کرتی تھیں، ایک مرتبہ حضرت نے جو مستری مزدور تھے ان کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا کہ بھئی آپ لوگ مزدوری کرتے رہیں اور آپ کی مزدوری کے پیسے جمع ہوتے رہیں گے، اور پھر جب اللہ مجھے دے گا تو میں ایک ہی وقت میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ سب میں مستری مزدور روزانہ پیسہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ وہ کام بھی کیا کرتے تھے اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔
حضرت خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے پہلے میں اکیلا تھا اللہ سے مانگنے کے لیے، اب میرے ساتھ یہ مصری مزدور بھی شامل ہو گئے، اب ہم کئی اللہ سے مانگنے والے بن گئے، اب اللہ کی مدد آئے گی اور جلدی مسجد بن جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دور میں ایک ایسا وقت آیا کہ بہت سارا پیسہ قرضے کا سر پہ چڑھ گیا، اور اوپر سے رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، تو مجھے بڑی فکر تھی کہ لوگوں نے رمضان کے بعد عید کے لیے کپڑے بچوں کے بنوانے ہوتے ہیں، چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، اور اگر ان کی تنخواہ نہ دی گئی، ان کے جو بچے ہیں وہ بیچارے تو عید بھی نہیں منا سکیں گے، ان کی خوشیاں ادھوری رہ جائیں گی۔ میرے دل میں اس کا بڑا غم تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو دے سکوں، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، وہ مجھ سے ملا اور بیعت ہوا، اور پھر ملاقات کر کے اس نے ایک بریف کیس مجھے دیا، حضرت یہ آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بریف کیس رکھ دو وہیں پہ۔ اس نے بریف کیس رکھ دیا اور وہ چلا گیا۔ حضرت صدیق رحمۃ اللہ نے ایک بچے کو بلایا اور بچے کو بلا کے کہا کہ یہ بریف کیس گھر لے جاؤ اور میری اہلیہ کو دے دو۔ بچہ اس بریف کیس کو اٹھا کے لے گیا اور والدہ صاحبہ کو دے دیا۔ والدہ صاحبہ نے سوچا کہ اس بریف کیس کو کہیں رکھ دیا جائے، انہوں نے بھی اس کو نہیں کھولا اور بریف کیس کو کسی اونچی جگہ رکھ دیا۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے تو 3 دن تک کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا حضرت کے درمیان اور ان کی اہلیہ کے درمیان۔ تیسرے چوتھے دن اماں جی نے پوچھا حضرت سے کہ وہ جو آپ نے بریف کیس بھجوایا تھا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے یا کیا؟ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی وہ تو اتنا بھاری ہے کہ مجھے اٹھا کے اوپر رکھنے میں بڑا وزنی محسوس ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، ذرا اس کو میرے پاس اٹھا کے لائیں کہ وہ بھاری کیوں ہے۔ چنانچہ والدہ صاحبہ اس کو اٹھا کے لائیں۔ جب اس کو کھولا گیا تو دیکھا کہ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، 1000 روپے والے نوٹ کے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آ گئی، اب یہ مستری مزدوروں کو ان کے پیسے دے دینے چاہیے تاکہ یہ رمضان کی عید کے لیے خرچہ کر سکیں اور اپنے بچوں کو عید کے لیے جو ہے وہ چیزیں خرید کے دے سکیں۔ چنانچہ جتنا حساب بنا مستری مزدوروں کا، جب نوٹوں کو گنا گیا تو اتنے ہی پیسے تھے۔ حضرت نے سب کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ نے اپنے بندوں کے لیے اسباب بنا دیے اور مجھے اس قرضے سے فارغ کر دیا۔ تو دیکھو اللہ والوں کا یقین اس طرح بنتا ہے کثرت ذکر کی وجہ سے۔ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شہر پر تاتاریوں نے قبضہ کیا تو پورے شہر سے مسلمان جو تھے وہ نکل کے بھاگ گئے، لیکن شیخ احمد دربندی جو تھے وہ اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے اور مسجد میں بیٹھے رہے۔ جب شہزادہ تاتاری داخل ہوا تو اس نے حیران ہو کے کہا کہ دیکھو پورے شہر میں ایک بندہ بھی نہیں، ہمارا کتنا روب ہے، ہمارے آنے سے پہلے مسلمان ہی یہاں سے بھاگ گئے۔ اس کو بتایا گیا کہ پورا شہر خالی ہے مگر ایک مسجد میں ایک بوڑھا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کو ہتھکڑیاں لگا کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو ہتھکڑیاں لگا کے اس تاتاری شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو تاتاری شہزادے نے اس سے سوال کیا کہ تم یہاں سے کیوں نہیں نکلے؟ اس نے کہا جی کہ میں اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا تھا، اب مجھے اللہ کے گھر سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا کہ اچھا اب تمہیں دیکھو نا میں نے پکڑا ہے، اب تمہیں مجھ سے کون چھڑائے گا؟ جب شہزادے نے اسے کہا کہ ہم نے تجھے پکڑا ہے، ہتھکڑیاں لگائی ہیں، اب تمہیں ہم سے کون چھڑائے گا؟ تو شیخ احمد دربندی جو تھے انہوں نے فرمایا اللہ۔ جیسے انہوں نے اللہ کا لفظ کہا ان کے ہاتھوں کی جو لوہے کی زنجیریں تھیں وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئیں۔ وہ جو شہزادہ تھا تاتاری، اس کے دل پر روب پڑ گیا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میں آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں، آپ اپنے گھر میں جائیں رہیں، ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ رہنے لگ گئے۔ یہ شہزادہ کبھی کبھی حضرت کو ملنے کے لیے رات کے اندھیرے میں آیا کرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو حضرت اس کو ایمان پہ لے آئے اور اس کو نیکی کی طرف لے آئے۔ پھر حضرت نے اس کو کہا کہ دیکھو جب تمہیں جو ہے وہ بادشاہت ملے گی تم اس وقت اپنے ایمان کا اعلان کر دینا، ابھی اعلان مت کرو۔ چنانچہ وہ شہزادہ اسی طرح رہا، تقریباً 25-30 سال کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ بادشاہ بنا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ بنا اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں،
اور یوں جو بادشاہت تھی اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ بادشاہت، یہ تخت و تاج لڑائی سے نہیں ملا، یہ جنگ سے نہیں ملا، بلکہ اللہ نے ایک اللہ والے کے ذریعے سے دوبارہ یہ جو ہے ایمان والوں کو واپس عطا فرما دی بادشاہت بھی۔ علامہ اقبال نے خوبصورت شعر کہا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ نے کعبے کو صنم خانے سے پاسباں دے دیے۔ اللہ چاہتا ہے تو کافروں کو ایمان کی ہدایت دے دیتا ہے اور ان سے اسلام کی مدد کروا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ بڑی نعمت ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت ذکر کریں تاکہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی ذات پہ پورا یقین آ جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، ان کا واقعہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں کچھ مہمان آ گئے۔ شام کا وقت ہو گیا، گھر میں کچھ کھانے کی چیز بھی نہیں تھی۔ چنانچہ مغرب کے بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابعہ بصریہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو کون ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو روٹیاں لایا ہے۔ رابعہ نے کہا کہ اچھا روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، اس بندے کو کہو کہ چلا جائے۔ وہ بندہ واپس چلا گیا۔ اب عشاء کا وقت ہو گیا اور کھانے کا وقت تھا۔ خادمہ پریشان تھی کہ بھائی کھانا آئے تو ہم مہمانوں کو کھلائیں تاکہ مہمان کھانا کھا کے تو آرام کریں، مگر گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، پریشانی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پوچھا کون؟ کہ جی کوئی کھانا لایا ہے۔ دیکھو کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں۔ کہنے لگی نہیں میری نہیں ہیں، اس کو یہ چلا جائے۔ چلا گیا۔ اب دیر ہو گئی، اب آدھی رات کا وقت ہو گیا اور مہمانوں کو نیند بھی ستا رہی تھی لیکن کھانا بھی نہیں کھلایا گیا تھا، تو خادمہ بھی پریشان تھی۔ اتنے میں اللہ کی شان کے تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رابعہ نے کہا دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا جی کوئی کھانا لایا ہے۔ کہنے لگی اچھا تم دیکھو کہ روٹیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 ہیں۔ اس نے کہا نہیں اس کو کہہ دو کہ یہ ہماری نہیں ہے، چلا جائے یہاں سے۔ تو خادمہ کہنے لگی کہ آپ 2 دفعہ پہلے واپس کر چکی ہیں اور 30 دفعہ اب کر چکی ہیں، اب آدھی رات کے بعد کون کھانا لائے گا؟ مہمانوں کو کھانا کھلانا تو ہے۔ تو وہ کہنے لگی اس لیے کہ روٹیاں 9 ہیں۔ تو خادمہ نے کہا 9 ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آج دن میں ایک فقیر میرے پاس آیا اور اس نے روٹی کا سوال کیا، تو میرے پاس ایک روٹی تھی جو میں نے اس فقیر کو دے دی تھی اللہ کے راستے میں، وہ فقیر چلا گیا تھا۔ اب اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لائے گا نیکی میں 10 کا ثواب دوں گا۔ تو میں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی، اب اللہ تعالی نے مجھے اس کے بدلے میں 10 دینی ہے، تو مجھے تو 10 روٹیاں ملنی چاہیے، یہ 9 روٹیاں کیوں ہیں؟ اس لیے میں واپس کر رہی ہوں۔ جب اس نے کہا کہ یہ 9 روٹیاں کیوں ہیں، میں اس لیے واپس کر رہی ہوں، تو خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی جی 10 روٹیاں ہی تھیں، ایک میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی، اس لیے میں آپ کو 9 بتا رہی تھی، ورنہ ٹوٹل 10 روٹیاں ہی تھیں۔ تو دیکھو رابعہ بصریہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہی ہے، اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کو یقین تھا کہ مجھے ایک کے بدلے میں 10 ملیں گی، اور اللہ نے 10 عطا فرما دیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے ریت کے۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ ہارون رشید نے سمجھا ایک مجذوب آدمی ہے جو اپنے حال میں بیٹھا ہوا جنت کے مکانوں کے سودے کر رہا ہے۔ وہ آگے چلا گیا۔ پیچھے ہارون رشید کی بیوی آ رہی تھی، زبیدہ خاتون، اس نے بھی بہلول کو سلام کیا۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ مکان بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس لیے؟ کہنے لگا کہ جو بندہ خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا کہ مکان کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ 1 دینار ہے۔ چنانچہ زبیدہ نے 1 دینار بہلول کو دے دیا
اور اپنے لیے دعا کروا لی، چلی گئی۔ اب رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے دیکھا کہ جنت ہے اور اس کے اندر خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا مکان ہے کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، بڑے خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک سرخ یاقوت کا مکان ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور اس کے دروازے کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی کا نام لکھا ہوا دیکھا تو ہارون رشید قریب ہوا۔ جب دروازے پر پہنچا تو وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اس نے اس کو روکا۔ ہارون رشید نے اس سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ہارون رشید۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو زبیدہ کا مکان ہے، اور یہاں پر جس کا مکان ہو وہی اندر جا سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں جا سکتا۔ وہی بندہ اندر جا سکتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا، آپ جاؤ۔ جب ہارون رشید کو دھکا ملا تو اس کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ بڑا پریشان تھا کہ یہ مکان تو زبیدہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ ساری رات سوچتا رہا کہ میں تو بادشاہ ہو کے بے وقوف نکلا کہ میں نے موقع ضائع کر دیا، اور میری بیوی مجھ سے زیادہ عقل مند نکلی، اس نے کسی اللہ والے کی دعا لے لی اور اس کو اللہ نے جنت میں گھر دے دیا۔ اب خیر سارا دن وہ اسی طرح پریشان رہا۔ اگلے دن پھر وہ جب کام کو ختم کیا عصر کے وقت تو گھر آیا اور بیوی کو کہا کہ چلو دریا کے کنارے سیر کے لیے چلتے ہیں۔ اب دریا کے کنارے جب سیر کے لیے گیا تو پھر وہاں اس نے دیکھا کہ بہلول ابھی بھی بیٹھا ہوا وہ مکان ہی بنا رہا تھا۔ آج پھر اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مکان بنا رہا ہوں۔ بھائی کس لیے؟ کہ جو مکان خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا پوری دنیا کی بادشاہی۔ تو ہارون رشید حیران ہو گیا، بہلول کل تو 1 دینار کا دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو، میں پوری دنیا کی بادشاہی دے بھی نہیں سکتا۔ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھا معاملہ تھا اس لیے قیمت تھوڑی تھی، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے اس لیے قیمت زیادہ ہے۔ تو یہی بات ہے، آج بن دیکھے ہم نے آخرت کو مانا ہے اس لیے جنت سستی مل رہی ہے۔ جو بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، ورنہ موت کے وقت تو فرعون نے بھی مان لیا تھا مگر اس کے ماننے کا فائدہ نہیں ہوا تھا۔ تو ہم آج اللہ کی ان نعمتوں کو مانیں، تسلیم کریں، اللہ کو اپنا رب مانیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تاکہ جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ آخری بات سن کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط تھا تو انہوں نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ جو بندہ آئے اس کے گھر کے جتنے لوگ ہوں گے اس کو اتنے ہی گندم کی بوریاں دے دی جائیں گی، اس سے پیسے لے لیے جائیں گے۔ چنانچہ جو ورکر تھے وہ اس قانون کے مطابق لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور ان کو گندم تقسیم کرتے تھے۔ ایک لڑکا سا آیا اور اس لڑکے نے کہا جی کہ مجھے گندم چاہیے۔ انہوں نے پوچھا بھئی تمہارے گھر والے کتنے ہیں؟ اس نے کہا اتنے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر تمہیں ہم اتنے بیگ دیں گے۔ اس نے کہا نہیں مجھے بیگ زیادہ چاہیے۔ تو دینے والوں نے اس کو 1-2 بیگ زیادہ دے دیے۔ وہ بچہ کہنے لگا نہیں مجھے اور زیادہ چاہیے۔ تو کام کرنے والوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ دے سکیں، تم پھر یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ فرما دیں گے تو جتنا کہہ دیں گے ان کا حکم فائنل ہوتا ہے۔ وہ لڑکا سا جو تھا نوجوان لڑکا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے گندم چاہیے۔ انہوں نے فرمایا بھائی گندم کا تو یہ قانون ہے کہ ہم اتنا دیتے ہیں جتنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت مجھے زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ان لوگوں نے دی؟ کہا مجھے انہوں نے 2-3 بیگ زیادہ دیے مگر مجھے اور بھی زیادہ چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے بھی تجھے زیادہ گندم دی جو دستور ہے اس سے، اور میرے پاس آئے ہو اور میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ چلو میں تمہیں 2-4 بیگ اور زیادہ دے دوں گا، لیکن تم جو ہے وہ اور زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہو، کیوں اتنی گندم مانگتے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ مجھے پہچان نہیں رہے، اگر آپ مجھے پہچان لینا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں۔ تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جب زلیخا نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا اس وقت جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، مگر اب میں بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی
تو آپ کو بچے پہ اتنا پیار آیا کہ آپ نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، اس کو گلے لگایا، بگ ہگ دیا اور پیار کے ساتھ اس کو رخصت کیا، اور اس کو ڈبل ٹرپل جو ہے گندم دی، اور لوگوں کو کہا کہ یہ گندم تم لے جاؤ اور اس کے ساتھ سواریاں اپنی ہوں اور اس کو گھر بھی پہنچا کے آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو اس طرح عزت کے ساتھ رخصت کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس لڑکے کو بڑی عزت سے نوازا۔ عرض کیا، اے اللہ کیوں نہ نوازتا، یہ وہ لڑکا ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، آج یہ میرے پاس آیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو اتنا دوں جتنا میں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یوسف علیہ السلام آپ گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی آپ کے پاس آیا، آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے۔ میں پروردگار اعلان کرتا ہوں کہ جس نے دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دی، جب وہ قیامت کے دن بندہ میرے سامنے آئے گا تو پھر اس کو میں اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھنا یہ بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں ایمان کامل کے ساتھ اللہ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو بندہ عام مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے وہ فسق و فجور میں ملوث ہو جاتا ہے، اور جو بندہ علماء صلحاء نیکوں کی غیبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے محفوظ فرمائے اور ایمان کے وقت ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اپنے وقت پہ لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔